أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، بھائیوں، آج دا موضوع جو رہے تمہارے سامنے حدیث پاک حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تواضع حضرت ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تواضع کرنا افضل عبادت ہے، افضل عبادت ہے، تواضع کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تواضع، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تواضع یہ ہے کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ، تواضع یہ ہے کہ تم حق کے آگے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر تم سب سے بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اسے بھی قبول کر لو۔ اگر کوئی جاہل آدمی آپ کو کوئی بات کہے ہو، وہ بشرطے کہ حق بات، سچی بات، تو اس کو بھی قبول کر لو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور تواضع، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام صبح کرتے تو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے۔ وہ سب سے پہلے صبح ہوتی تو کیا کرتے؟ صبح کرتے تو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں میں غور کرتے، یہاں تک کہ مساکین کے پاس جا کر بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور تواضع، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے بھی ملو اسے اپنے آپ سے افضل سمجھو، افضل جانو، افضل سمجھو۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تواضع، حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے جودی پہاڑ کو سفینہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص فرمایا، کیونکہ یہ دوسروں سے زیادہ عجز کا اظہار کرتا تھا، اور ہیرا پہاڑ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عبادت کے ساتھ اس لیے خاص فرمایا کیونکہ یہ دوسرے پہاڑوں سے زیادہ تواضع کرتا تھا، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو اس لیے دیگر مخلوق سے ممتاز فرمایا کیونکہ یہ عجز و انکساری میں ان پر فوقیت رکھتا تھا۔